سوچے ذرا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا نوجوان تھا جسے کچھ صحابہ دجال سمجھتے تھے۔ آج ہم اسی پر اسرار کردار ابن سیاد کی کہانی کو سمجھیں گے، ایک ایسا معمہ جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ ابن سیاد تھا کون، اور ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کی شخصیت نے صحابہ کرام کے درمیان اتنی بڑی بحث چھیڑ دی تھی؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو ابن سیاد مدینہ کی گلیوں میں کھیلنے والا ایک لڑکا ہی لگتا تھا، لیکن اس کی باتیں اور حرکتیں بالکل عام نہیں تھیں۔ اس کی شخصیت اتنی پر اسرار تھی کہ بڑے بڑے صحابہ بھی اس کے بارے میں گہرے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے ابتدائی دنوں اور ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس پورے معاملے کو جنم دیا۔ ذرا تصور کریں، مدینہ کی ایک گلی ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ، جن میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچانک ان کی نظر ایک لڑکے پر پڑتی ہے جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ کے سب سے بڑے معموں میں سے ایک نے جنم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے براہ راست ایک سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جو اس کی حقیقت کو پرکھنے کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور یہاں وہ جواب آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابن سیاد نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی گواہی دینے سے انکار کیا، بلکہ الٹا سوال کر دیا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ ایک ایسا گستاخانہ جواب تھا جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ اب یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ رد عمل بتاتا ہے کہ صورتحال کو کتنی سنگینی سے دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کمال حکمت سے بھرا تھا۔ آپ نے حضرت عمر کو روکا اور فرمایا کہ اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکتے، کیونکہ یہ کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایک بے گناہ کی جان لینے میں کوئی بھلائی نہیں۔ اچھا، اس واقعے کے بعد تو ابن سیاد پر دجال ہونے کا شک اور بھی گہرا ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ گمان کیا جا رہا تھا۔ تو آخر وہ کیا باتیں تھیں جن کی وجہ سے شک کیا جا رہا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا تعلق یہودی قبیلے سے تھا۔ دوسری، وہ اکثر ایسی باتیں کرتا تھا جو عام انسانوں کے بس کی نہیں، غیب کی باتیں کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرکھنے کے لیے اپنے دل میں سورہ دخان کا خیال کیا تو اس نے فوراً دخ یعنی دھواں کہہ کر سب کو حیران کر دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے حقائق بھی تھے جو اس نظریے کے خلاف جاتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ ابن سیاد نے خود بھی ان شبہات کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، دجال کے بارے میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ مجھ پر تو پوری نہیں اترتی۔ دجال کافر ہوگا، میں مسلمان ہوں۔ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میری اولاد ہے۔ اور دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں نے حج بھی کیا ہے اور مدینہ میں ہی رہتا ہوں۔ اب لوگ تقریباً اس کی باتوں پر یقین کرنے ہی والے تھے کہ اس نے ایک اور ایسی بات کہہ دی جس نے سب کو پھر سے الجھا دیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ اس بیان نے تو اس کے کردار کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیا۔ اب کہانی ایک بالکل نیا، ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ یہ موڑ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ایک ناقابل یقین واقعے سے آتا ہے جس نے ابن سیاد کے معاملے پر ایک نئی روشنی ڈالی۔ اب کہانی کا رخ ایک ایسے سفر کی طرف مڑتا ہے جو تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ حضرت تمیم داری، جو پہلے ایک عیسائی تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلے۔ ایک خوفناک طوفان نے ان کی کشتی کو ایک ایسے انجان جزیرے پر پہنچا دیا جس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ جزیرے پر اترتے ہی انہیں ایک بہت ہی عجیب مخلوق ملی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے، اور اس کا نام تھا الجساسہ۔ اس مخلوق نے انہیں ایک قلعے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک ایسا منظر ان کا منتظر تھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ ایک دیو ہیکل انسان لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس قیدی نے ان سے جو سوالات پوچھے وہ کوئی عام سوال نہیں تھے۔ اس نے عرب میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں پوچھا، بحیرہ تیبریہ کے پانی کے بارے میں اور بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں۔ یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں تھیں جن کی خبر دی جا چکی تھی۔ ان کے جوابات سننے کے بعد اس قیدی نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ اس نے کہا، میں دجال ہوں،
ان قریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں پوری دنیا میں گھوموں گا۔ جب حضرت تمیم داری نے واپس آ کر یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اس واقعے کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم کی بات نے میری ان باتوں کو سچ ثابت کر دیا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا تھا۔ اس کے بعد ابن سیاد کا معمہ پس منظر میں چلا گیا۔ تو اب ہم ان دونوں کہانیوں کو جوڑتے ہیں اور ابن سیاد کے بارے میں ان سوالوں کو دیکھتے ہیں جو آج بھی جواب طلب ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے دو کردار ہیں، ایک ابن سیاد جو مدینہ کی گلیوں میں آزاد گھوم رہا تھا، اور دوسرا وہ قیدی جو ایک جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ اصل دجال وہی ہے جو جزیرے پر قید ہے۔ جیسے ابن سیاد کی زندگی ایک معمہ تھی، ویسے ہی اس کا انجام بھی ایک راز ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ کوفہ میں فوت ہوا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ہرہ کی جنگ کے دوران پراسرار طور پر غائب ہو گیا اور پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری اور سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اگر اصل دجال ایک جزیرے پر قید تھا تو پھر ابن سیاد کون تھا؟ کیا وہ ایک چھوٹا دجال تھا، کوئی جادوگر، یا محض ایک فتنہ جس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کی گئی؟ اس کی حقیقی شناخت تاریخ کا ایک ایسا معمہ ہے جو شاید ہمیشہ ایک راز ہی رہے۔